تحذیر الناس اتنی باریک کتاب ہے کہ قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے سبکن پڑھی ہے تو سمجھ آئی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں وہ کتنی دقیق، مغلق اور پیچیدہ علمی کتاب ہوگی۔ میں ساری کتاب آپ کے سامنے پیش نہیں کرتا، چلیں بات چل پڑی ہے، میں ایک بات عرض کرتا ہوں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب کیوں لکھی ہے؟ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ تحذیر الناس عن انکار اثر ابن عباس، یہ کتاب کا پورا نام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ 7 زمینیں ہیں اور ہر زمین پہ ایک آدم ہے تمہارے آدم جیسا، حدیث بیان ہو رہی ہے، اور ہر زمین پر ایک ابراہیم تمہارے ابراہیم جیسا، ہر زمین پہ حضرت عیسیٰ تمہارے عیسیٰ جیسے، نوح حضرت نوح جیسے، موسیٰ حضرت موسیٰ جیسے، نوح تمہارے نوح جیسے، اور ایک محمد تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے۔ اب بندے کے ذہن میں سوالات آتے ہیں۔ ایک سوال کیا ہے کہ بتائیں خاتم النبیین کون سے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ ہماری زمین والے یا چھٹی زمین والے یا 5ویں زمین والے، چوتھی والے، تیسری والے، دوسری والے، پہلی والے؟ یہ خاتم النبیین کون سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ تو بعض لوگوں نے حدیث کا انکار کر دیا، ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس کا جواب نہیں بنا۔ مولانا ندوی فرماتے ہیں ہم صحابی کے اثر کا انکار نہیں کرتے، صحابی کے اثر کا معنی وہ بیان کریں گے کہ جو دوسرے دلائل کے بالکل مطابق ہو۔ اس سوال کا جواب دینے کے لیے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھی ہے تحذیر الناس عن انکار اثر ابن عباس، اور بڑی دلچسپ اور مدلل کتاب ہے جو پڑھنے والی ہے۔ کتاب تو لمبی ہے، میں ساری آپ کی خدمت میں ایسے عرض کروں گا۔ اس دفعہ جب چناب نگر 15 روزہ ختم نبوت کانفرنس تھی تو میں نے ان طلباء کے سامنے جو ختم نبوت کا کورس کرنے کے لیے آئے تھے اسی تحذیر الناس کا خلاصہ 1 گھنٹے میں بیان کیا کہ تحذیر الناس میں ہے کیا۔ آپ یقین فرمائیں مجھے خود علماء عالمی مجلس تحفظ ختم فرمانے لگے کہ مولانا میں پہلی بار آج تحذیر الناس سمجھ آئی ہے، یہ کتاب ریکارڈ کرا کے دے دو۔ ہم اس کو باقاعدہ چھپواتے ہیں کہ نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی علوم کتنے دلچسپ اور پڑھنے والے ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت نانوتوی کے بارے میں ایک جملہ فرماتے تھے کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی منقول کو معقول اور معقول کو محسوس بنا کر پیش کرتے ہیں، منقول کو معقول اور معقول کو محسوس بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے پہلے یہ جملہ سمجھاؤ اس کا مطلب کیا ہے کہ معقول کو منقول اور منقول کو محسوس، اس کا مطلب کیا ہے حضرت؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو مسئلہ قرآن میں ہے اسے منقول کہتے ہیں، جو مسئلہ حدیث میں ہے اسے منقول کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول سے نقل ہو کر آیا ہے۔ معقول کا معنی کیا ہے؟ اس نقلی مسئلے کو عقل کے ساتھ پیش کرنا کہ جیسے نقل میں ہے ویسے ہی عقل ہے، عقل اس کے مخالف نہیں ہے، عقل اس کے موافق ہے۔ پھر اس عقلی مسئلے کو مثال کے ساتھ ایسے پیش کرنا کہ جیسے بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اسے کہتے ہیں محسوس۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک عادت تھی منقول کو معقول اور معقول کو محسوس۔ وہاں نشیرہ مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب کا میرا بیان تھا تو میں نے اس ایک جملے پہ گھنٹہ بیان کیا کہ مولانا نانوتوی منقول کو معقول اور معقول کو محسوس بنا کر کیسے پیش کرتے ہیں، ایک مثال، دوسری مثال، تیسری مثال، کہ ثابت کیسے کرتے ہیں۔ چلو اسی حدیث سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مولانا کیسے ثابت کرتے ہیں۔ یہ بات چل پڑی، میں ضمناً کہنے لگا ہوں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی 7 منزلہ مکان ہو تو ایک پہلی منزل، ایک دوسری اور ایک تیسری، تو دنیا میں 7 منزلہ مکان میں سے آخری منزل کسے کہتے ہیں؟ جو سب سے نیچے ہو یا سب سے اوپر ہو؟ بتاؤ بھئی 7ویں منزل کسے کہتے ہیں؟ سب سے نیچے والی کو، سب سے اوپر والی کو؟ پتہ چلا جو سب سے اوپر ہے اس کو سب سے آخری منزل کہتے ہیں، پہلی منزل کو آخری نہیں کہتے، آخری منزل کو آخری کہتے ہیں۔ فرمایا 7 زمینیں، پہلی زمین پہلی، دوسری دوسری اور 7ویں آخری۔ تو اس حدیث کا ہم انکار نہیں کرتے
ہم اگر ہر زمین پر ایک محمد مان بھی لیں تو ہمارے محمد وہ ہیں جو اس ساتویں زمین پر ہے، وہ آخری ہے۔ جب یہ زمین آخر ہے، اس زمین پر محمد بھی آخری ہوگا، تو حضور اگر ساتویں زمین پر نبی بن کر آئے ہیں تو پھر آخری نبی یہی پر ہیں، چھٹی والا چھٹا ہے، ساتویں والا آخری ہے۔ تو اشکال تو یہ تھا آخری کون ہوگا؟ فرمایا عقل بھی بتاتی ہے آخری نبی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھو عقلی اور ایسی مثال پیش کی ہے کہ بندے کو الجھن پیدا نہیں ہوتی۔ مولانا قاسم نانوتوی ایسے مسئلہ سمجھاتے ہیں کہ بندہ اشش کر اٹھتا ہے، حضرت نانوتوی نے کیسے بات سمجھائی ہے۔